نے جو جو کچھ کیا ہے حسین نے ایک رات میں، اگر شیعہ اسی کو سوچ لیں، ذات واجب کی قسم سرا سے سریا تک عالم رنگ بو میں مینارہ نور دکھائی دے. یعنی یہ ہر شخص جانتا ہے چراغ بجھتا رہا جلتا رہا بجھتا رہا جلتا رہا 3 بار بجھا. اور پھر کچھ لوگوں کی مہدی صاحب نام بھی لیے علی کے بیٹے نے کہ مولانا کہ چلے جاؤ. مثلا جون سے کہا، جون جی مولانا کم کھڑے ہو جاؤ، یہ زکات تم ہمارے غلام کے غلام ہو، ابو ذر کا غلام تھا، تمہیں نہیں لڑانا، جاؤ. خدا کی قسم لپٹ گیا قدموں سے، حسین سے مانگنے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں تمہیں. کہتا ہے ان حسبی للعیم وریحی لنتن ولونی اسود. مولا میرا حسب نسب بڑا گھٹیا ہے، بلکہ میں نے احتراماً گھٹیا کہا ہے، ورنہ لئیم کا ترجمہ ماں کسی اور عالم سے کہا. میرا حسب لئیم ہے، بڑا پست ہے. ریح لنتن میرا پسینہ بدبودار ہے. میں لونی اسود ہو، میرا رنگ کالا بھجنگ ہے. میرے بدبودار خون کو اپنے خوشبودار خون میں نہیں ملانا چاہتا نا، اس لیے کریم کا بیٹا ہے، میرا دل نہیں توڑا. بھائی یہ کہہ دیا غلام کا غلام ہے چلا جا، یہ کہہ کے سر پہ بازو رکھا، تھاڑے مار کے روتا ہوا چلا. حسین نے کہا ارجع پلٹ. تم کیا سمجھتے ہو کربلا حادثہ ہے؟ کربلا حادثہ ہے؟ ازل سے حسین اور توحید کا معاہدہ ہے. کہا لوٹ، اگر تیرا یہ معیار ولا ہے، ہم نے پہلا معاہدہ بدل دیا، نیا لکھتے ہیں. اور یہ جو تو کہہ رہا تھا نریحیلا ناتن، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، کیا سمجھے گا تو حسین کو؟ کہ اگر 12 کوس سے مشک و عنبر کے تاجر تیرے خون کی خوشبو پہ نہ آئے تو حسین کہا. اور دیکھا کیا کر رہا ہے شب عاشور میں حسین، تقدیر کو چٹکی میں لمحے میں بدل رہا ہے. شب عاشور خطاب بھی ہے تمہارے مولا کے، خطبہ بھی ہے تمہارے مولا کا. حسین بتا رہا ہے اپنے اصحاب کو کمر دے دی. بتا کیا رہا ہے مولانا سبی شیرازی؟ کہہ رہا ہے نحنو، علم میں ہاتھ ہے میرا، یہ دائیں علم بائیں علم کے پھریلے میں میری ضمانت ہے. انشاء اللہ قرات عبارت ترجمہ حوالہ ہدایت میں نہیں بانٹتا. حسین کہہ رہا ہے نحنو سفینۃ النجات، نحنو سفینۃ النجات وعین الحیات والمعونی التي اشرقت من حضرت الازل ولم تزل والانوار التي بسرها ظهر الوجود وبها عرف العابد من المعبود والشجرة الالهية التي منها انفجرت منابع الفیض والجود. کہتے ہیں میرے صحابیوں ہم نجات کی کشتی ہیں. حجمی امجد تمہارے مولا صادق سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. کیا آپ نہیں ہیں نجات کی کشتی؟ تو کہا مولا کیا آپ کشتی نجات نہیں ہے؟ اب جو جواب تیرے مولانا دیا سنو گے. فرماتے کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع. کہتے ہم ہیں سارے کے سارے نجات کی کشتی، مگر حسین کی کشتی بڑی تیز ہے. حسین فرما رہا ہے شب عاشور میں اپنے اصحاب سے ہم نجات کی کشتی ہیں. وعین الحیات، ہم حیات کا چشمہ ہیں. جو مرنے آئے ہیں ان سے کہہ رہا ہے ہم حیات. اس پر میں نے مجالس بھی پڑھی ہیں عنوان پر کہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے. مطلب معنی پورا کرتا ہے. روٹی لفظ ہے، روٹی روٹی کہنے سے بھوک نہیں مرتی، جو کھاتے ہو وہ معنی ہے. پانی لفظ ہے، پانی پانی کی رٹ لگانے سے پیاس نہیں بجھتی، جو پیتے ہو وہ اس کا معنی ہے. اور آج تیرا مولا حسین شب عاشور کہہ رہا ہے والمعونی الذی اشرقت من حضرت الازل ولم تزل. فرمایا ہم ازل سے اس کے معنی میں
الحی الذی اشرقت من حضرت الازل ولم تزل، ہم وہ معانی ہیں جو ازل میں چمکے اور لم یزل ہو گئے۔ آج چونکہ ہم اس کے معانی تھے، پھر ہمارے لیے فنا نہ رہی، پھر ہم لازوال ہو گئے، پھر ہم بقا کے مالک ہو گئے۔ جو ہمارا ہوگا اسے بقا کا مالک کر دیں گے۔ ہاں، جو ہمارا ہوگا، جو ہم میں فنا ہو جائے گا، فانی نہیں ہونے دیں گے۔ جس کے دل میں ہم ہوں گے، مر کے بھی نہیں مرے گا، ایسا کر دیں گے کہ مجبوراً مردے کو بھی کندھے ہلا کے کہنا پڑے گا اسماعیل والانوار الذی۔ یہ جو جملہ اب میں کہنے لگا ہوں نا، اس میں پورا فلسفہ توحید بندہ ہے۔ جس گھر نے ہمیں خدا دیا، اس سے بہتر خدا کون بتا سکتا ہے؟ کہتے ہیں والانوار التي بسرها ظہر الوجود فبها عرف العابد من المعبود۔ ہم وہ انوار ہیں، وہ نور ہیں جس کے راز کے سبب وجود ظاہر ہوا اور جن کے ذریعے پتہ چلا عابد کون ہے، معبود کون ہے۔ یہ تو نقوی صاحب وہ منزل ہے جو توحید کے لیے صلاح عام ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہے ہیں عبدی اتینی اجل کا مثلی، او میرے عبد، میرے بندے، میری اطاعت میری مرضی کی کر، تجھے اپنے جیسا بنا دیا۔ آگے اللہ نے پھر تفسیر بھی صحیح زیدی بتا دی کہ کوئی آئیں بائیں شائیں نہ کرے۔ کہتے انا حی لا اموت اجعل کا حی لا تموت، میں وہ حی ہوں جسے موت نہیں آتی، تجھے وہ حی بنا دوں گا جسے موت نہیں آئے گی۔ انا غنی لا افتقر اجعل کا غنی لا تفتقر، میں وہ غنی ہوں جو کسی کا محتاج نہیں، تجھے وہ غنی کر دوں گا جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ انا اقول لشیء کن فیکون اجعل کا تقول لشیء کن فیکون، میں کن کہتا ہوں کائنات ہو جائے گی، تجھے بھی ایسا کر دوں گا تو کون کہے گا کائنات ہو جائے گی۔ یہ تو ہے ہر ایک کے لیے، تو بھی کوشش کر، ایسا ہو سکتا ہے۔ حسین تو وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں، وہاں تک ہر کوئی جا سکتا ہے اگر اس کی مرضی کی اطاعت کر دے تو۔ حسین اگر یہاں تک رہے تو حسین کیسا؟ کہیں بھی علی حسین کی ولایت ایک لفظ حسین کی ذات میں مجبوری کا لفظ نہیں، اس نے تو دشمن سے منوایا ہے کہ اگر تو نہ چاہے ہم تجھے نہیں مار سکتے۔ دشمن سے منوایا ہے اس نے، اور پھر تقدیر سے منوایا ہے، اس نے ملک الموت سے منوایا ہے کہ تو مجھے نہیں مار سکتا، منوایا ہے اس نے، اس کے لیے مجبوری نہیں ہے۔ شاید تمہیں کچھ چہرہ دکھائی دے جائے ذلت میں حسین کا، پہلے تھوڑی سی مدد تم کرو گی میری، کیونکہ میں ہوں تھوڑا پڑا ہوا، تو اتنی سی مدد کر دو، اتنی سی مدد کراؤ۔ پانی کس تاریخ کو بند ہوا؟ اللہ بلا، بس یہ مولانا یہ سب کہہ رہے ہیں 7 کو بند ہوا، اب گواہ رہنا خود، میں نے تو نہیں کہا مانو 7 کو، 8 کی صبح آئی، 9 کی جو چپ ہو نہیں آئی تو مولانا سارے 10 کی 3 صبح آئی۔ ہر صبح ہر بشر کو کچھ حاجتوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی ہے بند، نمازیں 3 دن حسین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ آگے شامیوں جیسے کمینے دشمن جنہوں نے بھائی نقبلہ جھوٹ گھڑنے سے بھی واضح بخاری آغا جی پرہیز نہیں کیا، وہ سچ کے لیے کیا کیا ڈھول نہ پیٹ دے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں نجاست کا شائبہ بھی ہوتا تو شامیوں نے تو کربلا سے شام تک ڈھنڈورے پیٹ دینے تھے، دشمن کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ ہوا یہ تھا جیسے اکسیر کی ایک چٹکی 5 کلو لوہے کو چرخ دے کے سونا بنا دیتی ہے۔ حسین نے ایک نظر کی، بشر معصوم ہو گیا۔ عین اللہ کے بیٹے کی ایک نظر نے، عین اللہ کے بچے کی ایک نظر نے بشر کو معصوم کر دیا، پانی کی حاجت ہی نہ رہی۔ ہم وہ انوار ہیں جس کے راز سے وجود ظاہر ہوا اور جس کے ذریعے پتہ چلا عابد کیا ہے، معبود کیا ہے۔ یہ نہ ہوتے خدائی کو خبر نہ ہوتی، عابد و معبود کا فرق انہوں نے بتایا۔ آگے
سعید بھائی فرما رہے ہیں میرے مولا زید کہ وَالشَّجَرَةُ الْإِلَٰهِيَّةُ الَّتِي مِنْهَا انْفَجَرَتْ مَنَابِعُ الْفَيْضِ وَالْجُودِ، ہم وہ الہی شجرہ ہیں۔ شیعہ عقائد پر بول رہا ہوں میں، شیعوں کے لیے بول رہا ہوں میں، یہ علموں کی قسم کسی اور فرقے کے لیے نہیں پڑھ رہا، کسی کو مجبور نہیں کر رہا۔ ہمارا عقیدہ ہے جس کا جو ہے اسے سلام، ہمارا یہی ہے، یہی شیعت ہے۔ اگر شیعہ ہو تو کیوں کہہ رہا ہے حسین شجرہ الہیہ؟ کربلا جا کے تجھے پتہ چلے گا جب تو حسین کی زیارت میں پڑھے گا السلام علیکم یا آل اللہ، السلام علیکم یا آل اللہ۔ اب ملک ہون اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کی آل۔ میں انبار نہ لگا سکوں شیعہ کتابوں کا، میری شہرک کاٹ لینا، ورنہ تیرا مطلب یہی ہے۔ وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، لا ولد ہے، بے آل نہیں ہے۔ آج مجھ پر مولانا واجب ہے بتاؤں اللہ کی آل کیا مقصد؟ کیونکہ تو اپنی آل دیکھتا ہے نا، میری پشت سے نکلی، میرے نطفے میں تھی، میرے ابا کی پشت میں تھی، میرے دادا کی سلب میں تھی، میری اماں کی شکم میں تھی، یہ وہ والی آل نہیں ہے۔ بہار کا موسم آئے، درخت سے جب بلا فصل شگوفہ پھوٹے، کہتے آل الشجر، درخت کی آل، بغیر فاصلے کے بلا فصل شگوفہ۔ اللہ نے آدم کو بھی بنایا تو مٹی سے، درمیان میں شے ہے، محمد و آل محمد اور اس کے درمیان شے نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے آل اللہ ہونے کا۔ اللہ نے جس کو بھی مہدی شاہ بنایا، کسی کو خاک سے، کسی کو اخلاق سے، کسی کو نار سے، کسی کو نور سے، کسی کو جوہر سے، کسی کو عرض سے، کسی کو مادے سے، کسی کو مثال سے، کسی کو طبیعت سے، کسی کو طینت سے، کسی کو فطرت سے، کسی کو جبلت سے، کسی کو شے سے، کسی کو لا شے سے۔ جب محمد و آل محمد کو بنایا بس خود سے ظاہر کیا، ان کے اور اس کے درمیان شے کوئی نہیں، اس لیے آل اللہ کہلاتے ہیں۔ ورنہ معاذ اللہ نہ اللہ کا بدن ہے، نہ جسم ہے، نہ کوئی شے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور چونکہ توحید کی کان سے نکلے ہیں اور یہی جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ اب میں مثلا اشارہ پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ میری 10 کی 10 مجالس سنتا ہے، ہر بات مانتا ہے، ایک بات میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، کہتے نہیں یہ غلط ہے۔ ایمان سے کہو میری وہ جو 10 مجالس اس نے سنی وہ صرف سنی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں مانا کچھ نہیں، ورنہ اگر میں نے 10 مجالس میں 10 گھنٹے 11-12 گھنٹے سچ بولا تو اپنے لیے بھی سچ بولا۔ اللہ تو لیتے ہو ان سے، یہ کتنی بڑی نا انصافی ہے سعید علی۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، تو نے کہا ہے، کیوں؟ سچے ہو۔ اس نے کہا اسے سجدہ بھی کرنا ہے، تم نے کرنا ہے، کیوں؟ سچے ہو۔ اس نے کہا اس کا ایک گھر بھی ہے، ہاں اچھا وہ بے بدن ہے، چلو آپ جو کہہ رہے ہیں سچے ہیں تو گھر بھی ہے، اچھا اس کا حج بھی کرنا ہے، کرنا ہے۔ یعنی جو وہ اس کے بارے میں کہتے گئے وہ تم مانتے گئے۔ جب انہوں نے کہا ہم یہ ہیں، تم نے کہا یہ نہیں، ہم وہ شجرہ الہیہ ہیں جس سے فیض اور جود کے چشمے پھوٹے، یہ حسین نے کہا۔ اچھا، اور تقریباً 80% سے زیادہ ارباب مقاتل، جو مقتل کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ہاں، تو ان میں سے جو علماء مقاتل ہیں 80% سے زیادہ نے اس حقیقت کو وضاحت سے لکھا ہے۔ اجمالی تو 100% نے لکھا ہے، وضاحت کے ساتھ 80% سے بھی زیادہ لاہور والوں علماء نے یہ لکھا کہ ایک بندہ ٹوٹا پڑ رہا تھا علی حسین، وہ کہتا تھا میں نے پہلے مرنا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے پہلے مرنا ہے۔ 97 برس کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک یہی کہہ رہے میں نے پہلے جانا ہے۔ ایک کتاب میں نہیں امجد، کوئی میں نے سینکڑوں کتابوں میں پڑھا، عرب شاعروں نے بتایا یزید کے دربار میں دشمنوں نے گواہی دی، کیا لبس القلوب علی الدروع کانہم یتحافتون علی ذہاب الانفس۔ ہر مجاہد ولایت لڑنے کے لیے زرہ پہنتا ہے بدن کے اوپر، ان کے بارے میں دشمن کہہ رہے ہیں لابس القلوب علی الدروع، کہ انہوں نے تو زرہوں کے اوپر دل اوڑھ لیے تھے۔
लाबिसुल क़ुलूब अला दुरूज, सिरों के ऊपर दिल ओढ़ लिए थे। नाम ततहाफूना अला ज़िहाब, वो तो परवानों की तरह टूटे पड़ रहे थे, मैं मरूंगा मैं मरूंगा। आबिस बिन शबीब शाकरी, उसकी जूती के लिपटे हुए जर्रों को मेरा सलाम। हुसैन से इजाजत लेके गया, बड़ा शुजा था, बड़ा नामावर जंगजू था, सारे हथियार थे आगा जी। मैदान में जब पहुंचा पता नहीं क्या हुआ, सिरा फेंक दिया, खुद फेंक दिया, जौशन बाजुबंद सारे हथियार उतार के फेंक दिए। हुसैन के लश्कर में किसी ने कहा या आवेश अचलन तो वो मजनून हो गया है, पागल हो गया है। कहते हुब्बुल हुसैन अजन्ननी, हुसैन की मोहब्बत ने जुनून पैदा कर दिया। ये क्या है? हुब्बुल हुसैन अजन्ननी, हुसैन की मोहब्बत ने मजनून कर दिया मुझे। क्या चीज थी? जब मैंने तहकीक की पता ये चला, चिराग बुझा फिर जला, फिर बुझा फिर जला, फिर बुझा फिर जला। छाननी लग गई, रेत के जर्रे छोटी कंकरियां निकल गई, खालिस तुख्मे इरफान बच गया। कहते इन्ना अबा अब्दुल्लाह हुसैन कशफ अन अबसारहिम, हुसैन ने खेमे में जितने बैठे थे सबकी आंखों के पर्दे हटा दिए। अब मैंने हर किताब में पढ़ा हुसैन ने आंखों के पर्दे हटा दिए। या अली तेरी अजमत को करोड़ों सजदे मेरे, ताजीम का सर मेरा झुका हुआ है, लेकिन क्या कमाल बेटा दिया है तूने जमाने को। तूने अपने लिए मिंबर से कहा था लो खुशफल गिता, नमाज़दार तो यकीनन कि खालिक व मखलूक के दरमियान वाले पर्दे हटा भी दिए जाएं तो मेरे यकीन में रत्ती भर इजाफा नहीं होगा। तूने अपने लिए कहा, इसने तो हबीब के हटा दिए, इसने तो ज़ुहैर के हटा दिए, इसने तो जॉन के हटा दिए। हर एक ने कहा हुसैन ने पर्दे हटा दिए, हुसैन ने पर्दे हटा दिए, हुसैन ने पर्दे हटा दिए। ज़ियारत नाहिया में तेरा 12वां इमाम अपनी जद के असहाब से खिताब करते हुए ज़ियारत में कह रहा है कशफ़ल्लाहु लकुमुल ग़िता व महद लकुमुल विता व अजल लकुमुल अता। ए हुसैनियो, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों के पर्दे खोल दिए थे। किताबें कहती है हुसैन ने खोल दिए, वो कहता है अल्लाह ने खोल दिए। अब समझ आई? ये करता है, वो कहता है मैं कर रहा हूं। यही वजह थी जो कम मार्फत है वो कहते हैं हबीब ने हूरें देख ली थी, 97 बरस के बूढ़े को हूरों से क्या लेना देना, 5, 6, 7 साल के लड़के को क्या लेना देना। ये एक दूसरे पे मरने के लिए तैयार है, जो किसी को दिखाई न दे हुसैन वो दिखा रहा है। जो स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़े हैं वो बेहतर जानते हैं। साइंस के टीचर प्रोफेसर हमें पहले थ्योरी पढ़ाते थे, फिर कहते थे प्रैक्टिकल करो खुद। यही हुसैन ने कहा आओ अल्लाह दिखाऊं, कहां है? कहा खुद प्रैक्टिकल करो, अपने अंदर जाओ। जो जो करता रहा हुसैन, सातों आसमानों के फरिश्ते यकीनन, ये तो किताबों में वे के फरिश्ते भी देख रहे थे, लेकिन आगे मैंने अपने अंदर की एक आवाज तुम तक पहुंचानी है, इसलिए मैंने यकीनन कहा कि सातों आसमानों के फरिश्तों ने मेरी शायद यकीनन इधर हुसैन को देखते होंगे और इधर अबू तालिब को सलामी देते होंगे। क्या है अबू तालिब, तेरे 2 बेटे देखे, एक मोहम्मद के साथ देखा, उसके भी क्या कहने, वो जन्नत के वादे करता रहा, इसने पना बना के दे दी। सारी रात अगर ख्वाब में करवटों में तुम्हें जन्नत दिखाई न दे तो कुछ है विलायत के सग ने अली से इल्म की भीख ली ही नहीं। कहते होंगे फरिश्ते अबू तालिब तेरे बेटे अली का भी क्या कहना, उसे मोमिन मानते थे, उसे मुसलमान मानते थे, उसे कलमा को मानते थे, उसे असहाब मानते थे, तेरे इस बेटे को क्या कहना, वो शैतान जो आदम का इनकारी था, इसे तो वो मान गया है। के पापोश अली चाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।